جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگی ہیں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی. بیلنس کیا دونوں کی. ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں. گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے. طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا. ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا. میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ. ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہا جی میں فلاں جگہ، میں نام لیں فلاں جگہ سے آئی ہوں. کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامن سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو. میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنے آگی؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناغہ نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ. کہا بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو. البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کہا. میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو. آگے میں نے کچھ نہیں کہا. یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے. معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو. ابھی چند دن پہلے وہ باؤں ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ کہ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا. اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے. کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں تو تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو. یہ والدین کا جبر ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا. وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی. اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر. یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے. رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے. جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے. جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں. خوبصورت اخلاق زندگی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. بد اخلاقی زندگی، میرے نبی میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء. تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو. یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسناء فی المنبت السوء. بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریچھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی. بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو. آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا. عزت دو ایک دوسرے کو. گھروں کو آباد کرنا، عزت دو. میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا. عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامند کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی.
الگ الگ کر دیا جاتا تھا اسے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئیں. وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو، آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر. اللہ کے نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا، جی ہاں، کہ ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو. دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا. یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے. جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا. حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں. تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا. تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا. اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا. تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا، صبح ہی سفر کرنا. فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں. پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں وہ انہوں نے پہنچنا تھا. اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے. تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اب بتا، پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا. وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئی تھیں. تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں تیری وجہ سے. اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری. وہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر وہ تانے پڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے. فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت ہے، تیمم کرو. کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تو مٹی مارو بندہ پاک ہوتا. آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو، ایسے چلو نماز پڑھو بھائی. تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہو ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر، آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی. تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا. آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی. تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں. پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا. یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لیے. میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم. کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس. سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں. خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے. ایک حدیث سے یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی. یا آپ نے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں. تو سسرال والوں سے کہتا ہوں جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے. ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزاریں. ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، لیکن ادو سس بولی، ادو سورا، ادو نو بولی، ادو او بولے، ادو او بولیا، وہ تو نیری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کہنو تو رساوے کہنو.
تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو. اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو. وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو, مجھے کرائے کا گھر لے کر دو, تو وہ نافرمان نہیں, اسے گھر لے کر دو. اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو. ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ, ایک ٹوائلٹ, ایک کچن اس لڑکی کا حق. جو کچن اس کے ذاتی استعمال میں ہو, ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں ہو, کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں ہو, یہ 3 چیزیں اس کا لازمی حق ہیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے, روزے رکھے تھے, اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنا, ایدوں ہی دھکے تھے, ایدوں ہی دھکے, پھر چپ کر کے شادی نہ کرے, بس بہ کے اللہ اللہ کرے. یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے. ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے, یہ بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا, ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی. اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا, ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا. کس میں جھگڑا نہیں ہوتا, بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا, ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے. میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے, حضرت عائشہ, وہ آگے پریشان, حضرت فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھیں. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا ہے. یہ اتنا بڑا جوڑا ہے. لیکن دنیا ہے. آپ نے کہا علی کدھر کا؟ یہ باہر نکل گئے. آپ ان کے پیچھے گئے, دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے. ان کو کہا ابو تراب اٹھو, یہ ٹائٹل یہاں دیا, ابو تراب اٹھو. ان کو لے کر آئے, گھر تشریف لائے, زمین پر لیٹ گئے. علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا. علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا, ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا, اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات و تسلیمات, ٹھیک. اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہوگی. پوچھا نہیں کی لڑائی ہو, اے جڑے پوچھن والے ہو لڑا کے آ جان, تو کیا کیا ابھی, تو کیا کیا, او ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے. تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتا اور تو کیا کہتی. میرے نبی نے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہوگی, ٹھیک ہے. پھر آپ نکلے خوش خوش, چہرہ نورانی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے. اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں, کمر کس لیتے ہیں سوٹے, اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں, بچی بچے کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتے. جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے. نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے کیسے ہیں, زندگی گزارنی کیسی. میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی, پوچھ کے موت آئی. واحد ہستیاں جن سے موت پوچھ کے آئی, ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی جبریل اندر آئے. یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی. تو آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں, میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے نہ جانا. اللہ اکبر. پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے؟ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ٹھیک ہو. اچھا آپ کیسے تھے؟ اما عائشہ ایسے بیٹھی اور آپ اما عائشہ کے سینے پر سر رکھ یہ کیفیت ہے. تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے, میں اٹھتا ہوں, میں وضو کرتا ہوں, 2 نفل شروع کرتا ہوں, جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا. ہم دعائیں میں یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما. کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آ جائے, سجدے میں سر ہو موت آ جائے. کتنی عام تمنا, میں خود دعا مانگتا ہوں. تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو میں وضو کر لوں, جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا.
आपने अपनी बेगम के सीने पर सर रखे हुए ही मौत को कबूल किया का यहीं निकालो, यहीं निकालो, वहीं लेटे लेटे। इसलिए मेरी माँ हज़रत आयशा फरमाती थी, मेरे नबी मेरे सीने और ठोड़ी के दरमियान अल्लाह के पास हाजिर हो, माता फी सहरी व नहरी। ये भी एक पैगाम था, ये भी एक पैगाम था कि आप अपनी बेगम के सीने पर सर रख के दुनिया से जुदा हुए हैं और अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। तो भाइयों, लंबी एक खूबसूरत ज़िंदगी है, मैं घंटे सवा घंटे में क्या बता सकता हूँ। और ये इतना अंधेरा है कि इसमें करोड़ों शमें जलेंगी और अरबों परवाने कुर्बान होंगे, तब जाके सुबह होगी। इस अंधेर में मेरी चंद बातें पता नहीं कोई रोशनी का सबब बने या न बने, पर अगर चंद कानों पे दस्तक हो गई तो शायद कुछ ज़र्रा खैर वजूद में आ जाए। भाइयों, अपने नबी की ज़िंदगी सीखो, अपने नबी की ज़िंदगी के मुताबिक चलने ढलने की कोशिश करो। ये तबलीग का काम भी उसको सीखने की एक खूबसूरत मेहनत है। जो करेगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह ताला उसकी आखिरत भी बनाएगा। आखिरी बात ये कहता हूँ, अपने घरों को आबाद करना है तो इस ज़बान पे काबू पाना सीख लें, इस ज़बान पे काबू पाना सीख लें, इस ज़बान पे काबू पाना सीख लें। इंशाअल्लाह मेरे आपके घर आबाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक बख्शे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।